السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے، اور وہی میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر زیادہ اچھا لگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے مونسون کی بارشیں پورے پاکستان میں شروع ہو گئی، اور اتنی سخت گرمی تھی پورے پاکستان میں کہ لوگ بڑے دعائیں مانگ رہے تھے کہ بارشیں ہوں، خاص کر کے سندھ میں، اور سندھ میں بھی خصوصاً کراچی میں اتنی بارشیں تھیں کہ اتنی گرمی تھی کہ علامہ حفیظ لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ اور ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان میں ہوا ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ اثر کراچی میں ہوا، جو اس سال جو گرمی کا جو ٹیمپریچر تھا وہ 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک اوپر چلا گیا۔ یہ کراچی کی بتا رہا ہوں، اور اسی طرح پورے پاکستان میں بھی ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ رحم کرے، آہستہ آہستہ بارشیں ہوئیں، لیکن بارشوں نے جتنا لوگوں نے دعائیں مانگی بارش کی، اتنی ہی لوگوں کو زیادہ تکلیف بھی دی۔ تکلیف بارش نے نہیں دی، تکلیف حکومت کے اداروں نے دی، جنہوں نے بارش کے پانی کا نکال کا کوئی بندوبست نہیں کیا، نہ صرف پورے پاکستان میں، لیکن میں سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں جو حالت ہوئی ہے روڈوں کی، لوگوں کی، تو اس کا مثال دینا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ خدا کر کے کل بارشیں رکی ہیں، اور یہ ایک قسم کی وارننگ تھی، کیونکہ دوسرا اسپیل جو ہے 1 جولائی کے بعد پھر شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کہنے والے جو کہتے ہیں، خاص کر کے جو موسمیات کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیل بڑا سخت ہوگا۔ اب آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو دریاؤں کو کور کرنے کے لیے، یا جو سیلاب کا پانی آتا ہے اس کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، وہاں جا کے اپنا کیمپ لگاتے ہیں انجینئر، اور اس سے بڑے لوگ جو ہیں ان سے بھی افسر۔ لیکن جو شہروں میں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اور ابھی بھی پانی اتنا نہیں آیا کراچی میں، بارش اتنی نہیں پڑی جتنی ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک روڈوں پہ آپ کو کراچی کے کہیں کہیں پانی نظر آئے گا، لوگ کے کپڑے خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو گھر سے نکلنے والے لوگ جو ہیں جاتے ہیں تو ہر روڈ اس کو تلا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے میری KMC سے اور حکومتی اداروں سے یہ گزارش ہے، کراچی کے حوالے سے خاص کر کے آپ اپنے انتظامیہ کو، اپنے اداروں کو، اپنے اسٹاف کو الرٹ رکھیں، 24 گھنٹے وہ الرٹ ہوں، اور نکاسی کا نظام جو بہتر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سندھ کے اور شہر ہیں، حیدرآباد، نواب شاہ، مورو، دادو، اس علاقوں میں جو بارش پڑی ہے، حالانکہ بارش وہاں بھی خطرناک تو ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے کہ جا کے جو نکاسی کا نظام صحیح ہو جائے۔ سعید غنی صاحب میرے پرسنل دوست بھی ہیں، میری ان سے نیاز مندی بھی ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ وہ منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ کے، وہ خود اس بات کا جائزہ لیں، اندرون سندھ جائیں، دیکھیں، مختلف شہروں کی حالت دیکھیں، لوگوں کو تقریباً یہاں گھٹنے تک پانی آ رہا ہے، ابھی تک تو اور بارشیں نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے پورے پاکستان میں، اور اس میں سندھ بھی شامل ہے، ایک اندازے کے مطابق 46 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور 68 لوگ جو ہیں وہ بہت شدید زخمی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو آنے والا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ دریا میں سیلاب کی صورتحال بھی بن رہی ہے۔ اب یہ سیلاب کہاں جائے گا؟ لوگوں کی زمینیں ختم ہو جائیں گی، کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا، چلو کچے میں تو تھوڑا فائدہ ہوگا کہ 2 فصل ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کے گھر گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے زیادہ فرض جو ہے وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، آبپاشی نظام کا ہے۔ میری ایریگیشن کے وزیر صاحب سے گزارش ہے، یام شروع خان صاحب سے، ان کی طرف توجہ دیں، ان کی طرف ابھی سے انتظامیہ کو، اپنے اداروں کو، اپنے اسٹاف کو الرٹ رکھیں کہ کہیں کوئی خدا نخواستہ بریچ پڑ جائے، کوئی دریا کو کٹاؤ کی صورتحال ہو تو ان کو وہ اوور کم کریں، ابھی سے وہ تیاریاں مکمل کریں، ورنہ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو ہزاروں ٹرکوں کا حساب لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پتھر ڈال دیا، بس پانی نے پتھر کو بہا کے لے گیا، اور کوڑے بل بھی بنتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے اندھے بھی ہیں جو اپنے آپ کے فائدے کے لیے غریبوں کا نقصان کرتے ہیں۔ تو میری التجا ہے گورنمنٹ آف سندھ سے بھی، پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف سندھ سے بھی اس طرح کا کام کریں کہ لوگوں کو تسلی ہو۔ باقی آفت آنا نہ آنا اللہ رحم کرے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں کہ لوگوں کے زمینوں کو بچائیں، لوگوں کے گاؤں کو بچائیں، گوٹھوں کو بچائیں، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ امدادی سامان کا ابھی سے ہم جو ہے انتظام کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی پانی کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے، یا پانی زیادہ آ جاتا ہے، یا پہاڑوں سے پانی زیادہ گرتا ہے، تو ان کے لیے کوئی اسٹینڈ بائی میں کوئی خیمے، کوئی خوراک، کوئی انتظام ہونا چاہیے۔